دعوت اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمام طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ دعوت اللہ کے میدان سے کم ہو جانے یا ہٹ جانے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہٹ گئے تو دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جی دلیل یہ حدیث پاک وان حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائیوں کا ضرور بھی ضرور حکم دو اور برائیوں سے ضرور بھی ضرور روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے سزا بھیج دے۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اپنی طرف، دیکھو اپنی طرف سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو تو ہٹا لے بلا کو؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بلا ہم نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، دعا کرو گے دعا قبول نہیں کروں گا۔ سمت تدعو، کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کو حکم نہیں دے رہے ہو، برائیوں سے روک نہیں رہے ہو، دعوت کے میدان سے ہٹ چکے ہو۔ یہ ہے دعوت اللہ سے بے اعتنائی کا نتیجہ۔ بھگتو دعا آدمی کر رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ دیکھو عقاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میری طرف سے تمہارے اوپر، جہاں تم موجود ہو جوتے کھا رہے ہو۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، تاریخ تھی ہماری، اللہ قیصر و کسریٰ کے تاج پیروں تلے رونت دیے تھے صحابہ نے، سلمان نے، یہ حال تھا ان کا۔ شاعر نے کہا ہے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے۔ یہ حال ہے ہمارا، جوتا خور ہو چکے ہم لوگ۔ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے۔ آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بھیجا ہوا عقاب یا سزا یا اللہ کی طرف سے، عقابا منہ اس کی طرف سے ہے۔ ثم تدعون، دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے دعوت اللہ چھوڑ دیا۔ تم نے لتأمرن بالمعروف، اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی قسم کھا کر کوئی بات بتائے تو وہ چیز موقت ہوتی ہے، بہت ہی موقت، اشد تاکید ہوتی ہے اس میں۔ سمجھ آئی؟ جی، اللہ کا وعدہ ہے جتنی زیادہ تم تبلیغ کرو گے، دعوت اللہ کرو گے، اللہ تم کو اتنا ہی بچائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَتَصُونُهُمْ مِنْ مَكْرِهِمْ، یہ تفسیر کی ہے ایک مفسر نے۔ اگر تم وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو تو دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ، دشمن کی چالوں سے تمہیں بچا لے گا۔ قید میں چال چلی جا رہی ہے، دشمن کی چال سے تمہیں محفوظ کرے گا، اور بڑی مکاری کر رہے ہو، وَتَصُونُهُمْ مِنْ مَكْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر سے تم کو محفوظ کرے گا۔ جی، اور اللہ کے رسول کو بچایا نہیں، قتل کا پورا ارادہ کر لیا گیا، غار ثور تک پیچھا کر لیا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ حضرت صدیق نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر آ گئے، اگر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ، تو اللہ یعصمک من الناس،